دو سوالات عمران خان صاحب نے کیے، بڑے اچھے سوالات کیے، ریلیونٹ کوشچن تھے، لیکن پھر اس ٹویٹ کے آخر میں انہوں نے پھر امپورٹڈ گورنمنٹ جس طرح ان کو آپ لوگ کہا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جاتا ہے، NRO-2 کی بات کی جاتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ گورنمنٹ جس طرح امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دعوے تو بڑے بڑے کرتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، لیکن اس چیز کی غمازی کرتا ہے جو بائیڈن کا بیان جو آج چیز سامنے آئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کو لے کر آنا چاہیے تھا اتنے اہم معاملے کے اوپر؟ دیکھیں، جہاں تک جو بائیڈن صاحب کا تعلق ہے نا، اس بیان کی مذمت بھی کرنی چاہیے اور اس کے اوپر شدید احتجاج بھی کرنا چاہیے سب لوگوں کی جانب سے. تو یہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جو جوہری ہتھیار ہیں یا جو ہمارا جوہری پروگرام ہے، نہ وہ خان صاحب کا ہے، نہ وہ شہباز شریف صاحب کا ہے، نہ زرداری صاحب کا ہے، نہ وہ بلاول صاحب کا ہے. وہ پاکستان کا ہے اور 22 کروڑ جو پاکستانی ہیں وہ اس کے ضامن ہیں، اور ٹریک ریکارڈ شو کرتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں ہمارا پروگرام ہے وہ ہاتھ کتنے مضبوط ہیں، اور آج تک خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تو یہ بیان جس طریقے سے دیا گیا ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک جو ایسی چیز کو اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ایک ٹریک ریکارڈ ہے، وہ سب کچھ شو کرتا ہے کہ پاکستان کا پروگرام محفوظ ہے بالکل. اچھا، دوسری چیز اس میں کیا ہے؟ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہنا صاحبہ نے فرمایا کہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا پروگرام بالکل محفوظ ہے. دیکھیں آپ، یہ جو ہے نا، یہ ایک بڑا ایشو ہے. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ایک ایسا شخصیت جو پاکستان میں عدالتوں کو مطلوب ہیں، ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، وہ خود پاکستان نہیں آ رہے، لیکن وہ امریکہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ محفوظ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر نا باقاعدگی سے حکومتیں گرائی جائیں، حکومتیں کھڑی کی جائیں، جس ملک کے اندر باقاعدگی سے جو پرائم منسٹر آفس ہے اس میں کوئی بھی ہو، جو ملک کا سب سے بڑا جمہوری ادارہ ہے، وہاں سے باقاعدگی سے آڈیوز لیک کی جائیں، ملک کے سب سے بڑے جمہوری ادارے کی توہین کی جائے، جس ملک کے اندر پارلیمان اس طرح کے قوانین بنائے کہ جناب ہمارے جتنے بھی اثاثے ہیں تم ثابت کرو کہ. لیکن اطہر صاحب، ان کے بیانیے کو تو نقصان پہنچ رہا ہے نا. عمران خان صاحب نے جو بنایا ہوا ہے وہ تو ان کی گورنمنٹ کو امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، تو اگر امریکہ کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ تو اپنی بنائی ہوئی حکومت کے خلاف چیز کر رہا ہے نا، اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. پاکستان کو اٹامک قوت بنانے والا نواز شریف صاحب ہے. ہاں، اطہر کاظمی صاحب کی بات نہیں، میں یہی کہہ رہی تھی اطہر، نواز شریف صاحب کی چلیں میں اپنی بات مکمل کر لوں، آپ پھر کائنڈلی ضرور رسپونڈ کیجئے گا. میں بتا رہا ہوں کہ بائیڈن نے یہ کیا کیوں. آپ رسپانسبل جرنلسٹ ہیں، آپ یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کو اٹامک پاور بنانے والا نواز شریف صاحب ہے. وہ تو سب کو پتہ ہے نا. ابھی آج کی بات کر رہے ہیں. اگین میں نے شروع میں یہ نہ کہہ دیا کہ یہ جو اثاثے ہیں یہ ہم سب کے ہیں. سب کے ہیں، بھٹو صاحب نے بھی کس میں کردار تھا، سب کا کردار تھا. بلاول صاحب بھی اس کو رکنے فکر مند ہیں جتنی آپ ہیں یا میں ہوں یا. اچھا چلے، میں اپنے آرگیومنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ بائیڈن نے یہ کہا کیوں ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ جس ملک کے اندر یہ سچویشن ہو کہ جہاں پہ آپ کا آفیشیل اپوزیشن لیڈر اس چیز کا خواہش مند ہو کہ میں نے حکومت کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا ہے، جہاں پہ کابینہ کے اندر وزیر اعظم سمیت، وزیر خزانہ سمیت متعدد لوگ ایسے ہوں کہ جن کے اوپر سنگین کرپشن کے الزامات ہوں، لیکن باقاعدگی سے ان کو عدالتوں سے اور دیگر جگہوں سے ریلیف مل رہا ہو، تو پھر اس ملک بات یہ نا اطہر کاظمی صاحب، اس سب کے باوجود ہم سب کو سیم پیج پر نہیں ہونا چاہیے تھا. سیاست تو ہوتی رہتی ہے، ذاتی سیاست تو ہوتی رہتی ہے. سیم پیج تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا نا، پر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پھر اگر اس ملک کے کسی معاملے کے اوپر کسی تیسرے فریق کو بے قاعدگی نظر آئے نا، تو پھر ہمیں خود سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم کسی بھی چیز کے اوپر اکٹھے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ سارے معاملات ہیں. لیکن جہاں تک سیم پیج کا تعلق ہے، خان صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، میاں صاحب ہوں، سب کو اس پیج کے اوپر ایک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی شہباز قادر خان مندوخیل صاحب، سب کو اس پیج پر سیم پیج پر ہونا چاہیے. اس موقع کے اوپر آپ اپنا بھی ذرا موقف دے دیں قادر خان مندوخیل صاحب اس سے متعلق. جی فواد چودھری صاحب، سب سے پہلے تو میں بغیر کسی وجہ سنے میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں امریکن صدر کے، کہ جنہوں نے پاکستان کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں. اور مجھے اس بات کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ابھی پچھلے ہفتے یونائٹڈ نیشن کے فلور پہ، اسمبلی کے فلور پہ یہی شخص پاکستان کی تعریف کر رہا تھا، یہی شخص پاکستان کو سیلاب زدگان کی مدد کرنے کی بات اس کی ذمہ دار قرار دیا گیا. آج اچانک یہ کیا ہو گیا کہ ان کو کون سے سانپ نے کاٹ دیے کہ جس نے یہ بیان دیا ہے.
اب بحیثیت قوم بحیثیت ملک ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا اختر کاظمی صاحب پی ٹی آئی والوں کو یہ بتانا پسند کریں گے، اس بات پر قائل کریں گے کہ آئیے پیر والے دن سب سے پہلے قادر خان مندوخیل ہی کھڑا ہوگا اسمبلی کے فلور پہ، جو قرارداد لائے گا ان کی امریکن صدر کے خلاف مذمتی قرارداد؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگ جو امریکہ سارے پچھلے 5 مہینے سے کھیل رہے، کیا وہ ہمارا ساتھ دیں گے؟ کیا وہ سینٹ کے فلور پہ جو ان کے ممبران اعظم سواتی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، کیا وہ وہاں پہ احتجاج کریں گے؟ کیا عمران نیازی صاحب ڈی چوک میں یا اپنے آبائی علاقے میاں والی میں امریکہ کے خلاف احتجاج کی کال دیں گے؟ وہ کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ ہم سب اندر سے ڈرے ہوئے، ہم بات سب یہ ہے اندر قادر سے خان اس مندوخیل بات صاحب، پہ عمران پریشان خان ہیں۔ صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ NRO2 آپ لوگوں کو دے دیا گیا ہے، وائٹ کالر مجرمان کو ملک لوٹنے کا لائسنس دے دیا گیا ہے، وہ اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں، قومی سلامتی پر کوئی بھی سمجھوتا آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے ان کو زیادہ پریشانی ہے۔ اچھا چلو، اگر تھوڑی دیر کے بعد میں اس شخص کی نشے کی حالت میں یہ باتیں سوچتے ہوئے اگر یہ کر رہا ہے تو پھر آئیے اور امریکہ کے خلاف ہمارا ساتھ دے دے۔ آئیے پاکستان کا جو واحد سب سے ہائیسٹ فورم ہے وہاں اسمبلی کے فلور پہ امریکہ کے خلاف بات کر لے۔ آئیے امریکہ کے تمام شہروں میں امریکہ کے خلاف احتجاج کی کال دے۔ یہ زمانی خرچہ سے کام نہیں ہوگا۔ اگر NRO کی بات کر رہے تو سب سے بڑا NRO تو گوگی میرا خیال ہے قادر خان مندوخیل صاحب کی آواز چلی گئی ہے پنجاب میں دی ہے۔ اگر NRO دی ہے جی کنٹینیو کر لیں، ہاں جی کنٹینیو کر لیں، مجھے پھر بریک پہ جانا ہے۔ بولے قادر صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ غالباً آواز نہیں آ رہی ہے قادر خان مندوخیل صاحب کی آواز نہیں۔ قادر خان صاحب مندوخیل صاحب کو ہم دوبارہ سے جوائن کریں گے۔ ہنا آپ یہ بتائیے گا کہ کل انتخابات بھی ہونے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ آپ لوگوں نے کیمپین جس طرح سے چلانی چاہیے تھی اس طرح سے آپ لوگوں نے کیمپین نہیں چلائی ہے؟ عام انتخابات کی جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا پاکستانی سیاست کے لیے۔ اگر عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں، انتخابات میں ان کو کامیابی ملتی ہے، تو پھر آپ کی حکومت کو کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی سیٹیں آپ کل جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے کل کے ضمنی انتخابات کو لے کر؟ دیکھیں، پہلے تو میں صرف اطہر صاحب کو، بڑے سینئر اور ریمارکیبل جرنلسٹ ہیں، ان سے یہی کہوں گی کہ وہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے تو ہم یہ بھی یاد کرتے چلیں کہ پاکستان کو ایک ایٹامک پاور بنانے والے نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی تھی، اور مسل ٹیکنالوجی بھی انہوں نے دی۔ تو فرسٹ آف آل تو سب ہو گیا نا، وہ تو انہوں نے ایٹامک پاور بنا دیا۔ اب کل جو انتخابات ہونے ہیں، اپنی حکومت بچانا بھی تو آپ کا کام ہے۔ وہی نواز شریف جن کے نام پر ہم لوگ ووٹ لینے جا رہے ہیں، وہ حکومت بچا پائیں گی آپ؟ میں وہ آپ کو نیکسٹ بھی بتاؤں گی۔ اور یہ بات آپ نے ایک مریم بی بی کی میں آپ کو بتاؤں، مریم بی بی نے صرف عمران خان کو رسپونڈ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ what a shameful person you are، کہ rather than putting your petty politics aside and responding like a Pakistani, you're just ادھر بھی اپنی سیاست پہ چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بالکل یہی بات ہے کہ عمران خان نے جیسے سائفر پہ کھیلنے کی کوشش کی، اس نے کوشش کی کہ rather than ہم اس بیان پہ ایک نیشنل انٹرسٹ پہ بات کریں، ہم اس پہ بھی سیاست کھیلیں۔ دوسری بات، انتخابات بالکل PMLN کی تیاری ہے۔ ہم نے جب پچھلا بائی الیکشن تھا اس سے بالکل بہت چیزیں سیکھی تھیں۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے اسپیشلی پنجاب کے اندر ڈسٹرکٹ وائز ہم نے اپنی پارٹی کی تنظیم کو بڑا اسٹرانگ کیا تھا۔ اور آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ کل کا الیکشن یہ شو کرے گا کہ اسی میں یہ ہم بات کریں کہ جب عوام یہ دیکھتی ہے کہ عمران خان نے جان بوجھ کے ان کو سائفر کے اوپر بے وقوف بنایا، اور ایک آڈیو لیک آ گئی جس پہ پتہ چلا کہ عمران خان نے کوشش کی کہ ہم سائفر پہ کھیلتے ہیں، اسی طرح عوام یہ بھی دیکھے گی کہ آج عمران خان نے جو بائیڈن کے بیان پہ بھی رادر دین ان کو شو کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ وی یونائٹڈ، انہوں نے اس پہ بھی کھیلنے کی کوشش کی۔ پھر عمران خان کو جو ہے عوام وہ دیکھے گی کہ روز آتے ہیں اور اپنے اداروں پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، اور پھر عمران خان تو اپنا کام کر رہے ہیں نا۔ ہنا میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ انتخابات میں کامیابی آپ کو ہوگی، 8 نشستوں پر عمران خان صاحب کو کتنی نشستوں پر آپ شکست دیں گے؟ کیا عابد شیر علی ان کو ہرا دیں گے؟ اس سے
हाँ, मैं बिल्कुल कहती आबिद शेर अली हरा देंगे, आबिद शेर अली, बिकॉज पंजाब में आप देखें ना, पंजाब हुकूमत से भी क्वेश्चन मार्क होता है। हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो है वो सिर्फ अपने लोग इकट्ठे करने के लिए, खूनी मार्च के लिए लोग इकट्ठे करने के लिए, या लाहौर का क्राउड इकट्ठे करने के लिए, या अपनी गाड़ी पे जरा सा उनको कोई हो गया था तो उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया था, तो उनको ये याद होना चाहिए कि वो एक हेल्थ मिनिस्टर है। जब लाहौर के अंदर ऐसी चीजें होती हैं कि एक बच्ची की लाश जो अनअटेंडेड हो, या लाहौर के अंदर या पंजाब में आपको मेडिसिन फराहम नहीं हो रही, जब पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि पंजाब में स्पेशली। लेकिन सवाल मेरा यही है, इसका आप जवाब नहीं दे रही हैं कि क्या इमरान खान साहब को आप ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त देंगी, और क्यों आप लोग एक बेहतर कैंपेन नहीं चला सकी, इसका मैं आपसे जवाब लूंगा।